سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد. پچھلا کچھ گفتگو چل رہی تھی ہماری، بات شاید وقت کم تھا تو مکمل نہیں ہو سکی تھی. موضوع اہم تھا، اس لیے اہم سے تھا کہ وہ آخرت و نجات کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا بلکہ سرکار مدینہ فرما رہے ہیں. تو آج اگر ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھے، مسئلہ نہیں ہے، حقیقت ہے. مسئلے تو اور ہوتے ہیں نا، یہ تو حقیقت ہے. ان حقیقتوں اگر آج ہم نہیں سمجھے تو کل ہم نجات نہیں پا سکیں گے. دوستوں، لاکھ 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 شکر کرو. کس وجہ سے شکر کریں کہ جیسے صحابہ شکر کرتے تھے. ان کا شکر یہ ہوتا تھا کہ آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی، اور اتنے اس نصیحت پر باتوں پہ مرتے تھے کہ حضرت عمر جیسے صحابی جو تھے، انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی اپنے ایک اور صحابی دوست سے کہ یار اگر میں نہ جا سکوں تو تم ایسے کرنا، تم جانا، باتیں سن کے مجھے بتا دینا، اور جس دن تم نہیں گئے میں ہوں گا، میں تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا. کوئی اہمیت تھی نا اس بات کی. بزرگان دین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دن انسان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو کوئی نصیحت پہنچ جائے. سب سے بہترین دن ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بندے کے ذریعے اس کے کسی عیب کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی کسی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے جو اس کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے، یا اس کو کسی ایسے موڑ سے بچا رہا ہے، ان حالات سے بچا رہا ہے کہ نفس نے اس پہ غلبہ کیا ہوا ہے، نفس نے اس کو گہرا ہوا ہے، اس نفس کو جہنم کے قریب لے گیا ہے، اور اس کو وہ بات سننا بھی ناگوار گزرتی ہے، اور کوئی سمجھاتا ہے تو اس کو کہتا ہے یہ بکواس کر رہا ہے، دشمن ہے میرا، میں نہیں سنتا اس کی. ایسی کیفیت انسان پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی برائی بھی ہے اس برائی کو سننا پسند نہیں کرتا. وہ کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، چلو 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 اپنے راستے چلو. تو جب ایسا آدمی ہے وہ سترین دھوکے میں ہوتا ہے آدمی. وہ انسان الحمدللہ اللہ کسی ایسے مقام پہ بھیج دیں جہاں نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شکر کرنا. اور یہ مجالس تو بھائی بڑی مشکل سے ملتی ہیں، بڑی مشکل. یہ نصیحتیں جو ہوتی ہیں نا لمبی لمبی چوڑی تقریروں سے، تفسیروں سے، اور یہ جو درس قرآنوں سے نہیں، یہ ایسی ملتی ہیں کہ کسی درد دل کے سینے سے نکلتی ہے. کس کا درد؟ جس کے جو اچھا صحیح مکمل دین پہ چلنے والا ہے، اس کے دل سے یہ چیز نکلتی ہے. آگے بتاؤں گا اس کا میں آپ کو ایکسپلینیشن. اب یہ آمد ہو رہی ہے ساری. میں تو آج سوچ رہا تھا، سر بھی بہت بھاری تھا کہ کیا بات کروں گا آج. میں ان سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا گفتگو کی جائے گی آج. تو ظاہر وہ بات تو ختم کرنی تھی نا پہلے والی. باقی کوئی کہتے ہیں دعا کہ اللہ تعالیٰ میں شروع کر دوں گا، ختم تو کرا دینا. پھر میرے بندے مریض تیرے ہیں، میرے نہیں ہیں. یہ سارے مریض آئے ہیں، میں بھی مریض ہوں.
میں اپنا بھی علاج کروں گا اور یہ بھی ماشاءاللہ علاج کرائیں گے. تو بھائیو ایسی کوئی نصیحتیں پہنچتی ہیں، باتیں پہنچتی ہیں، اس پہ اللہ کا فوراً شکر کیا کریں. اور دیکھیں جو چیز مشکل ہو نا عمل کرنا، نصیحت پہنچی ہے اور بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کام میں کیسے چھوڑ دوں یار، اس کو کیسے چھوڑ دوں، تو اس کے اپوز نہ جائیں، دل کو تنگ نہ کریں. دل کو تنگ کریں گے اللہ تعالیٰ پھر چھٹی کرا دے گا آپ کی، کیونکہ بہت بڑی میسج آتی ہیں اللہ کی طرف سے. دل کو تنگ نہ کریں، مائنڈ نہ کریں، موڈ نہ بنائیں، طبیعت بوجھ نہ دیں، بلکہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ راستوں نے کھول دیا، اب مدد تو فرما. میں تو گرا ہوا ہوں، میں کیسے بچوں، میں تو گر گیا ہوں، نکلنا میرے مشکل ہے. اور آج تم نے میرا سینہ کھول دیا کہ یہ بات غلط ہے ساری، جس کو صحیح سمجھ رہا تھا. تو میری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر سب جا رہا ہے، تو میں تو اب کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ تو میں گیا ہوں، پھنسا پڑا ہوں تو اندر. کس طرح نکل سکتا ہوں میں سود سے، کس طرح اس حالت سے نکل سکتا ہوں. اس نے مجھے جکڑا ہوا ہے، بالکل میری یہ تو کمزوری ہے. بولے سبحان اللہ. پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک ہی پھر مومن کے پاس سہارا ہے، ایک، اور کوئی سہارا نہیں. ہاتھ چکو تو اللہ وال چلو. بھائی اس چیز تو مشکلات تو حل تیرے پاس ہیں، میں سمجھ گیا ہوں، بالکل میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں جمپ کیسے ماروں، جمپ کیسے ماروں. اور نہایت شکریہ کرتا ہوں تیرا اور تیری اس وسیلے کا جس کے ذریعے تو نے مجھے پیغام پہنچایا. میں اس کا بڑا ممنون. کیوں کہ واحد یہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہوگا. باپ بھی چکر مار جاتا ہے کبھی، او خیر ہے یار ٹھیک ہے، ماں بھی بچا دیتی ہے، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ تمہیں جہنم سے بچائے اس لیے باتیں کرتا ہے. مائنڈ کرنی چاہیے باتیں بھائی، خوش ہونا چاہیے نا، دعا دینی چاہیے نا آدمی کے لیے. تو جھولیں اٹھا کے دعا دیتا ہوں کہ جس نے میری نسلوں کو صحیح کر دیا. حضرت صاحب کو جھولیں اٹھا کے دیا کرتا ہوں، مجھے نہیں صحیح کیا، میری نسلوں کو صحیح کیا. کیونکہ ہم تو بھائی صحیح نیت سے گئے تھے نا. ظاہر ہے ہم نصیحتوں کو یہ نہیں کہتے ڈنڈے پڑ گئے، پھینٹیاں پڑ گئی، سختی ہو گئی، نہیں. سبحان اللہ، میرے ساتھ ہوا ہے وقت کہہ دیں الحمدللہ، میری خلالوں کے ساتھ ہوا ہے. ایسی ڈانٹیں پڑیں گے آپ حیران ہو جائیں. اس وقت دو خوف ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پڑھ رہی ہے یہ خوف، یہ ناراضگی والی نہ ہو، اصلاح والی ہو. یہ بندہ مجھ سے ناراض ہو. دیکھ کتنے فرق ہے. ہم کیا کہتے ہیں مجھے جوتے مار رہا ہے، ہمارا فلاں کر رہا ہے، ہماری بےزتی کر رہا ہے. دیکھیے کتنا نیگیٹو خیال ہے. اور واللہ میں کیا سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے شیخ کی یہ بات پہنچی ہے، بس ایک التجا تو اس لیے کر رہا ہوں کہ ناراضگی والی بات نہ ہو، مجھ سے ناراض والی بات نہیں کر رہا ہو، بلکہ میری اصلاح کے لیے سختی کر رہا ہوں، تاکہ اتنی آنچ بھی اس آدمی پہ نہ جائے، اتنی سوچ بھی نہ جائے. نصیحتیں قبول کرنے کے بعد دل کرتا تھا کہ میں اب اس کی خدمت کس طرح کروں، کس طرح سے اور خوش کر دوں کہ سبحان اللہ تو نے کمال کر دیا شیخ. دیکھ پھر اللہ کھولتا ہے اپنی رحمت کے دروازے اس کے. اللہ کی قسم ایسی بیماریوں سے، ایسے گناہوں سے بچا لیتا ہے کہ جس سے ایسی دلدل میں گھسا ہوتا ہے آدمی کہ نکلنے کا اس کا چانس ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. درویشوں کے ڈیرے پہ آؤ، نا امید ہو کے نہ جاؤ، جنت کے لیے پر امید ہو کے جاؤ. کوئی مایوسی نہیں ہوتی. گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ بڑی خوشی ہوئی. کچھ لوگ آئے، نصیحتیں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ معافی مانگی الحمدللہ، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے فلاں غلطی ہوگی. کوئی بات چمک جائے ایسی دل میں، فوراً اپنے شیخ سے اس کا حل بتا دیں. مجھے واقعی یہ مجھ میں غلطی ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے معاف بھی کریں، مجھے بتایا میں اس کے بارے میں کیا کروں. آپ نے فرمایا یہ بڑی ہے غلط، اور یہ غلط چیز ہو گئی، مجھ سے غلط ہو رہی ہے، اس کا مسئلہ بتا دیں، یہ غلط ہے یہ نہیں ہے، تاکہ میں آگے چلوں. میں تو پھنس گیا ہوں، میں پریشانی میں ہوں. اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں. کس سے دبا رہے ہیں آپ؟ اللہ سے. اس وقت سے دربار میں ہم نے حاضر ہونا ہے نہیں. تو ابتدائی بات کی ایسی ہو گئی کہ الحمدللہ کوئی عجیب رنگ پیدا ہو گیا مجلس تک، وہ اللہ ہی تک سر تلا دیتا ہے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اب مجھے یاد آ رہا ہے پچھلی بات ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ بھائی ہر چیز کی روح ہوتی ہے،
آپ کو ریمائنڈ کرا دوں نا بات، تاکہ باتیں آپ بہت سنتی رہتی ہیں نا آج کل، تو سیزن ہے نا تقریروں کا، کبھی اس کی تقریر میں بیٹھ گئے، کبھی اس کی بات سن لی، کبھی اس کا ختم خواجگان سن لیا، کبھی اس کا ختم خواجگان، اب یہ چل پڑے نا چارے طرف. تو اس وجہ سے پھر آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، دماغ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اس فقیر کی بات کو ریپیٹ کریں پھر دوبارہ. سبحان اللہ. ہوا کیا کہ بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ آخر میں انڈ یہ نکلا تھا کہ ہر چیز کی روح کس میں ہے؟ دین میں ہے. یہی تھا نا جی کہ دین کے بغیر کوئی گزارا نہیں. حدیث بھی ہے کہ ہر چیز کی حفاظت کس چیز کے اندر ہے؟ دین میں. یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر چیز کی روح کس میں ہے؟ اب دین میں ہے. دین کی روح کس میں ہے؟ سبق یاد ہے؟ شاباش پکی بھائی. دین کی روح کس میں ہے؟ اخلاق کی روح کس میں ہے؟ رحم. ماشاء. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منزل تو آ گئی ہمارے پاس الحمدللہ کہ سارا کام جو انسان کا بنے گا آخرت میں کس چیز سے بنے گا؟ اب رحم ہوگا اس میں. رحم کا نام ہی دین ہے. رحم کا نام ہی دین ہے. دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اب شروع ہے کام، اب نکل رہا ہے تھوڑا تھوڑا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی ہم تشریف لے جا رہے تھے ایک دفعہ. عبداللہ ایک اور صحابی ساتھ ہیں عبد الرحم رحمان رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی پاک نے رک کے پوچھا. اب دیکھیں کتنی بات کھل رہی ہے. اب ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے نا. کوئی چاہتا ہے یہ اب سرکار لب شریف سے ہل لیں ماشاء اللہ. بھائی کوئی یہ شخص چاہتا ہے، نصیحتیں آ رہی ہیں غور کرنا، کیا چاہتا ہے کہ جہنم کی تپش اور اس کی آگ سے بچ جائے، حفاظت ہو جائے. حفاظت ہو جائے، یہ لفظ ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ کتنا بڑا کلو مل رہا ہے کہ جہنم کی تپش، اس کی آگ سے حفاظت. دنیا کا کوئی پانی کی مشین بھی اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، اس کی تپش کو نہیں مٹا سکتی. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اس ترتیب سے کہ 1000 سال آسمانوں والے، دنیا والے نہیں 1000 سال، وہ تو پتنی کروڑوں سے بھی اونچے لگ جائیں گے ایک سال. 1000 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، اپنی حکمت سے اس آگ لایا. وہ آگ سرخ ہوئی، پھر اس کو جلایا. 1000 سال تک سرخ ہونے کے بعد جلتے جلتے سفید ہو گئی. پھر اس کو جلایا، جلتے جلتے سیاہ ہو گئی. اور سیاہ، اس کی اتنی سیاہی ہے، اتنی سیاہی ہے کہ جس کا یہاں مثال دینے کی کوئی مثال نہیں کہ سیاہ ہوتا کیا ہے. اس تپش والی آگ، یہ ترمذی کی حدیث ہے دوست، یہ حقیقت. اس آگ کی حفاظت بتا رہے ہیں، اس کی تپش سے بچنا بچا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا عمل اور فعل بتا رہے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو جائے، اس آگ سے بچ جائیں. لیکن آگ ہمارے اتنے قریب ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ آگ میں چلے گئے، غیبت کرتے ہیں اس آگ میں چلے گئے، حسد کرتے ہیں اس آگ میں چلے گئے، مال کھائے اس آگ میں چلے گئے، غلط باتیں سوچی اس آگ میں چلے گئے، ماں کی بے عزتی اس آگ میں کیا چلے گیا. جس نے ماں کی بے عزتی، اپنے باپ کی بے عزتی کی، اپنے بھائیوں کی بے عزتی کی، اپنے گھر کی بے عزتی کی، اپنے شیخ کی بے عزتی کی، اپنے ساتھ کی بے عزتی، وہ تو کیا. یہ سن رات دن یہ کھیل چلتے ہیں. کتنے قریب ہیں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آج اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے اور یہ باتیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. الحمدللہ امن مل رہے ہیں اس چیز کے. بچ جاتا ہے آدمی جہنم کی آگ سے. کوئی اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نہیں کرتے کبھی بھی کہ ساری عبادتیں کرو، نمازیں کرو، ہر چیز شارٹ کی. اللہ نے تو 50 دی تھی، اللہ کے نبی نے 5 بنا دی. کیا بنا دی؟ 5. جو اللہ نبی اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ چلتا ہے تو کہتا ہے یہ نہیں میں کروں گا، میں تو رب ہوں، تیرے پہ تنگی نہیں ڈالوں گا، مال تیرا کم کروں گا، برکت پوری دوں گا، نمازیں 5 دوں گا، ثواب 50 کا دوں گا. سبحان اللہ. یہ رب ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں. تو اللہ نے تو یہاں تک شرط کی یہ عبادتوں کا ہمارے کوئی مشکل چیز نہیں دین کے اندر. نفس انسان کو مشکل کرتا ہے.
نماز نہیں پڑھی جاتی، نفس مشکل کر رہا ہے، نماز تو فطرت ہے انسان کی، نیچر ہے. روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ تو نیچر ہے، ویسے نہیں آپ ہو کے لطف آ رہا ہے، مزہ آتا ہے. بلکہ جب رمضان سے آتا ہے پھر بڑا تکلیف ہوتی ہے، ہر وقت کھانا کھاتے کھاتے کیا بکواس شروع ہو گئی ہے، پھر دوبارہ پیٹ خراب ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، شہوات بڑھتی ہے، خرچے بڑھتے ہیں، تھیلے بڑھتے ہیں ہاتھوں کے اندر. تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز نیچر ہے، یہ فطرت ہے. اللہ نے کہا تہجد پہ اٹھو، سبحان اللہ. کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ نفس ہے. ایک مومن کی نیچر ہے کہ صبح اٹھ کے اللہ کو سجدہ کرے تہجد کے وقت. اٹھ کے آپ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے، نفس ڈاؤن ہو جائے گا. جو حکم اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ایسے کرو، اللہ کی قسم کرنا شروع کرو، وہ آسان ہو جائے گا. وہ نیچر ہوتی ہے انسان کی، فطرت ہے. اللہ نے کہا جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے کی پریکٹس کرو، اتنا لطف آئے گا پھر آپ کو کہ کبھی سوچیں گے نہیں میں جھوٹ بولوں گا. بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ نے منع کیا ہے جن چیزوں سے، اسے رکیں گے لطف آئے گا، مزہ آئے گا، کیونکہ وہ نیچر میں ہے ہماری چیز. دودھ پیتے ہیں، دودھ کتنا لطف آتا ہے، کیونکہ وہ نیچر ہے کہ اللہ نے ہمارے پیدا کیا اس نیچر کو. شہد کھاتے ہیں نا، کتنی زبردست چیز ہے، کتنی مزیدار چیز ہے. اور ہے کیا؟ ایک مکھی کا پخانہ ہے، اس کے منہ سے لوا نکلتا ہے، اندازہ لگائیں. اللہ لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ شفا ہے، شفا. تو بھائی یہ سب نیچرل چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ نے بتائی ہیں اور جس سے ہمیں روکا ہے. اگر طبیعت نہیں چاہ رہی تو بکواس کرتی ہے، طبیعت غلط کہہ رہی ہے، نیچر یہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے. اٹھو یہ کام کرو، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو نماز پہ جاؤ. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم مسجد میں جاؤ، یہ نیچر ہے ہماری، اس میں بڑے فائدے ہوں گے. آپ سفر کریں گے، جائیں گے، دوسری جگہ پر جائیں گے، فریش ہوں گے، ایک عجیب چیز آپ کو نظر آئے گی مسجد میں جو گھر میں نظر نہیں آتی. تو ہر چیز نیچر پہ چل رہی ہے، جو ہمیں چاہیے وہ دے رہے ہیں اللہ پاک. بولے سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی حفاظت چاہتے ہو تپش سے، اور حفاظت چاہتے ہو تو اللہ نبی جو ہے. ابن عباس روایت فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. تو کیا کریں، کون سا عمل کریں؟ فرماتے ایک کام کرو، دل میں رحم پیدا کر لو. سبحان اللہ، دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے، اللہ رحم آ جائے دل میں. غریب ہے، تنگ دست ہے، ارے بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی کی، بہت ہی پیاری دعا ہے. ایک ساتھ 3 دعائیں اللہ کے نبی نے مانگی ہیں اس میں. اللہ مجھے برائی سے بچا، اچھائی طرف فرماؤ. میں اس دعا کو پڑھ کے حیران ہو گیا، اس کا کام یہاں کہاں گیا. اور مجھے اپنے غریب لوگوں سے محبت دے دے. سبحان اللہ، کوئی تناسب نہیں بن رہا. دعا کافی دیر سوچتا ہے کہ قربان جاؤں رحمت اللہ عالمین کے، کہ کہاں سے کہاں دیکھے پہنچ گیا ان کو. اپنے لیے بچا، ہمارے لیے بچا، تو ہمارے لیے بچا رہے ہیں دعائیں ساری کہ ہمیں گناہوں سے بچا دے کیونکہ جہنم ہے، ہمیں اچھے عمل دے کیونکہ جنت ہے، جنت دو بچا رہے. تو ایک دم پلٹے اور کہنے لگے کہ اللہ مجھے غریبوں کی محبت دے دے. اصل جنت کا راستہ دکھایا ہمیں. پہلے بچایا کہ گناہوں سے کیسے، گناہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائیں گے، اچھی باتیں جنت میں لے کے جائیں گی. ان دونوں کا حل یہ ہے کہ تو جانا چاہتا ہے تو غریبوں سے محبت کر. میں حدیثوں کو ایسے سمجھتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہائے ہائے، تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بل لانے والا. کتنی بڑی صفت بتائی ہے. تو غریبوں کی مرادیں لینے آیا، اس کو رقبی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عجیب لقب اس کو دیا ہے، وَإِلَّا رحمت اللہ عالمین. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پانے. سونے کیا اپنا بھی غم، پرانا بھی غم، سب کا بھی غم، مرادیں غریبوں کی پانے. سب کے نبی سب کے لیے رحمت العالمین فرمایا، رحمت المسلمین نہیں فرمایا، رحمت المومنین نہیں فرمایا، رحمت العالمین. کافری کے ساتھ بھی رحم کرنے والے ہیں، یہودی کے ساتھ بھی رحم کرنے والے ہیں،
سکھ کے ساتھ بھی رحم کرنے والے ہیں. پوچھتے رہے کسی اور کو لیکن ادھر سے رحم ہی نکلتا جائے گا. سبحان اللہ. تو جس نبی کے ہم پیروکار ہیں تو سب سے پہلا سبق آپ کی اطاعت کا یہ ہے کہ اگر تم نے میرے بننا ہو تو میری طرف رحم کرنا سیکھ جاؤ. میری طرف رحم کرنا سیکھ جاؤ. اتنا بڑا چیز ہے یہ رحم. اللہ اکبر. اتنی بڑی چیز ہے رحم. بڑی عبادت ہے. بڑی عبادت ہے. دو احتجاج ہیں ہماری سب سے بڑی دنیا کے اندر. آپ یہ دیکھیں, ایک ہماری خواہش ہے کہ یار ہم اللہ سے مانگیں تو ہماری دعا پوری ہو جائے. کہتے ہیں نا اس کو اللہ نے اپنے خاص بندے کو چاہے ان کو مستجاب دعوات کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایسے بندے ہیں کہ دعا مانگتے تو دعا پوری ہو جاتی ہے. اس میں حضرت صاحب بھی تھے. ایسی ایسی دعائیں پوری ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سائنس اور میڈیکل حیران ہو گئی تھی کہ وہاں سے منظوری کروائی تھی دعا کی میں نے. سائنس فیل ہو گئی تھی, سب فیل. میں کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں ادھر سے, کیونکہ مستجاب دعوات ہے. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. یہ بندہ مجھ سے مانگے گا نا, پوری دنیا کے اندر اربوں بندوں میں نے ایک بندے کو بٹھایا ہے جو اس سے مانگے گا میں اس کی دعا سن لوں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستجاب دعوات کہتے ہیں. اس کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے اور آسان بھی بہت ہے. آسان کس طرح اور مشکل کیسے؟ مشکل کیسے؟ نفس اس کو قبول نہیں کرتا ایسے انسانوں کو. اور آسان اتنا کہ نشانی اس کی کیا ہے کہ وہ متبع سنت ہوگا. اس کو کسی چیز سے پیار نہیں ہوگا. سرکار کے اماموں سے پیار ہوگا, سرکار کی داڑھیوں سے پیار ہوگا, سرکار کے لباسوں سے پیار ہوگا, سرکار کی ہر ادا سے پیار ہوگا. وہ ایک ایک قدم اٹھائے گا جو آپ نے اٹھایا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے اس شخص کی نشانی یہی ہے کہ عاشق رسول ہوگا. سبحان اللہ. اچھی باتیں آ رہی ہیں ماشاء اللہ, آج بھی ہیں. تو مستجاب دعوات اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں حدیث کو, بڑی زبردست حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا بندہ بننا ہے کہ جس کے اللہ کہتا ہے گارنٹی دے رہا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں, اس کی بھی سنتا ہوں, جو اس سے جا کے مانگتا ہے منگواتا ہے میں اس کی بھی سن لیتا ہوں. اب وہاں تک پہنچنا بھی تبھی بات بنتی ہے نا آدمی کی. ہم تو ایسے آدمی کو پسند ہی نہیں کرتے. ایسے آدمی نہیں پسند کرتے جس میں یہ صرف پائی جائے نا آج کے زمانے میں, اس کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم پسند کرتے ہیں دوسری چیزوں. وہ چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ہیں. ایک چیز ہے کتنی بڑی چیز ہے. اور دوسری جو مصیبت ہمیں پڑی ہوتی ہے ایک تو یہی ہے نا بھی دعائیں قبول ہو جائیں. کیا سی دعا ہے؟ میرے پیٹ میں درد ہو, میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں, ہاتھ اٹھاؤں یا اللہ میرے پیٹ میں درد ختم کر دے, وہیں درد ٹھک ختم. بولے سبحان اللہ. کتنی زبردست دعا ہے بھائی. کیوں بھائی کتنی زبردست دعا ہے. آنکھ میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر پاس جانا ہے, کیا ہے چلو کسی مستجاب دعوات کے پاس چلتے ہیں. حضرت ہاتھ تو اٹھائے, مجھے یاد آ رہا ہے ایک شخص تھا بڑا تیز اس کو بخار پڑا. اسحاق نام تھا اس کا, خلیفہ اسحاق کہتے تھے اس کو. بڑا مست قسم کا آدمی تھا بیچارہ, جاہل آدمی تھا, ایک آنکھ سے بیچارہ معذور تھا. تو لوٹری پوٹری مارا, ہم وہیں تھے ایک سائڈ پہ. لوٹری پوٹری سمجھتے آپ, وہ مطلب لیٹ کے نا جس طرح کچھ تکلیف ہوتی ہے نا, لیٹ کے کروٹ نہیں بدل رہا ہے. مطلب سادے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بیچاروں کو پتا کچھ نہیں ہوتا. جیسے نبی ہم زمانے بدھو ہوتے تھے, تو ہم سب دیکھ رہے ہیں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑی ادب تھا وہاں. تو پھر تھوڑی دیر اٹھ گیا ہے, اٹھ کے آ کے پانی کا گلاس دیا اس نے چھوٹا سا. کہتا ہے حضرت کہتا ماریو پھونک کس پہ. اس کو وہ عزیز بان بولتا تھا, وہ جس طرح ہوتا ہے رتی کی قسم کے. حضرت ماریو پھونک کس پہ, بڑا سر تو بخار چڑھ گیا مجھے. تو اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جا. تو لیکن کمال دیکھیں, پتا ہے مستجاب دعوات ہے, ڈاکٹر سے پہلے یہ کام بن جائے گا. تو حضرت نے انکار نہیں کیا. جب حضرت انکار نہ کرے نا کسی بات کو تو سمجھے کام ہو رہا ہے, ورنہ انکار کر دیتے تھے, کچھ بولتے نہیں تھے. ان کا انکار زبان سے کبھی حضرت نے کسی بات کا انکار نہیں کیا. سبحان کہ میں یہ نہیں کرتا, بس ان کا انداز یہ تک اس کا جواب نہیں دیتے تھے, خاموش. پھر آپ 2 دفعہ کہتے, 3 دفعہ کہتے, وہ خاموش سمجھ جا کے اٹھ جاؤ, کام نہیں بنے گا. یہ آپ کا انداز تھا, ہم سمجھ جاتے. وہ جو ہونا تھا پہلی دفعہ کا حضرت فوراً بات مان جاتے تھے. تو جو کہا نا حضرت
ماریو دم اس پہ پھونک ماریو، بہت سخت ہو گیا تو بہت بخار برداشت سے باہر ہو گیا. حضرت نے دیکھا، بیٹھ کے پھونک مار دی. اس جگ ساتھ میں پانی پیا، تھوڑی دیر میں آ کے آرام سے بیٹھ گیا سامنے. بھائی مستجابات، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دوسری چیز ہماری کیا ہے جو سب سے زیادہ مصیبت ہے اس دنیا کے اندر؟ پریشانی. پریشانیاں جان نہیں چھوڑتے ہیں جان نہیں. اب آپ سب آئے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی پریشانی جمع ہوں گی آپ کے پیچھے. بیوی کی یہ، بچوں کی تو فلاں کی، تو اس کی یہ، تو اس کی، تو پیچھے کی، تو آگے کی، تو اس کا یہ بیماری، سب پریشانی جان چھوڑ. تو اللہ کے نبی کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ اور آپ یقین ہے اس چیز کا کہ گارنٹی ایک ہی جگہ سے ملتی ہے، وہ مدینے والے سے ملتی ہے. باقی ساری گارنٹیاں فضول، بکواس، یہ سب فراڈ ہے. یاد رکھنا، گارنٹی ایک ہی ہے، وہ قبول ہے. کہاں سے آتی ہے؟ مدینے سے آتی ہے. تو سب اپنے رخوں کو مدینے کی طرف پھیرو. کیسے؟ اتباع رسول شروع کرتے. جیسے اتباع رسول شروع کریں گے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. پہنچ جاتے ہیں. نعت سنیے میری، آپ نے ابھی نہیں سنی، دیکھیں کیسے پہنچا ہوں میں خود حیران ہوں میں کیسے آ گیا یہ. میں تو یار بیٹھا تھا اچھا خاصا اپنے گھر میں، یا مدینے میں کیسے آ گیا؟ سبحان اللہ. کبھی گنبد خضرا ہے، کبھی روزہ مبارک ہے، کبھی یہ ہوائیں ہیں، کبھی وہ ہوائیں ہیں، میں کیسے آ گیا؟ تو آخر جواب دیا نا میں نے، رات میں جواب دیا. کہتے ہیں مجھے پتا ہے کوئی وسیلہ نہیں یہاں تک پہنچنے کا، یہاں تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عشق رسول. نعت سمجھے میری؟ آپ نہیں سمجھے؟ وہ نعتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. صبح یہاں سے گیا ہوں، عشاء کے بعد قرآن کھولا ہے، ایک دم عجیب سی کیفیت تھی، قرآن بند کر دیا. اس بار کی بات ہوں، عشاء کے گیا نا، معمول کے مطابق قرآن کھولا پڑھتے ہیں، تو عجیب سی کیفیت تھی. میں کہا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اور ہو رہا ہے. تو کھٹکا کہیں لگ رہا ہے. میں قرآن بند کیا، کاغذ پینسل پکڑی. میں کاغذ پینسل بھی نہیں، آج ٹیلی فون ہی پکڑ لو. بڑی کام کی چیز ہے ٹیلی فون. میں چھوڑو یار کاغذ پینسل، آج ٹیلی فون پکڑو. اس کا ایک بٹن ہوتا ہے جس میں آواز نکلتی ہے، وائس میں نہیں، کیا ہوتا ہے اس کا ریکارڈ کرتا ہے بس نا. یہ بیٹھے چیمپئن ہمارا عمر، اس کو پتا ہے سارا، اس میں نکلتے ہیں ریکارڈ. میں نے اس کو دبا دیا. اب مجھے پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کس طرح چلتا ہے کام. کر کے میں کہا چلو بھائی شروع کرو. 10 منٹ ہوش آیا، اس کے بعد قرآن پڑھا، نماز پڑھی، الحمدللہ کا شکر کیا. مدینے کی سیر کرا دی اللہ کے نبی. تو کیا مطلب کہ گارنٹی وہیں سے پوری ہوتی ہے، اور کوئی جگہ نہیں گارنٹی پوری نہیں. گارنٹی پوری کرانی تو ان کے غلام بن جاؤ، عاشق بن جاؤ. گھبراؤ نہیں ان کی سنت میں عمل کرنی. دنیا کیا ہے، فلاں یہ کہ نہیں، یہ شکلیں بدل کے وہ شکل بناؤ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی نقل گری میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. یحببکم اللہ، اس کے گناہ معاف فرما دوں گا، اپنا بنا لوں گا. جس عورت نے اپنی شکلوں کو، اپنے جسموں کو، اپنی حیتوں کو، اپنے سٹائلوں کو، اپنے کپڑوں کو ویسے بدل دیا جیسے عائشہ صدیقہ کا تھا سٹائل. سبحان اللہ. جس مرد نے اپنے آپ کو بدل دیا ایسے کہ جیسے ابوبکر صدیق کا سٹائل تھا، حضرت عمر کا سٹائل تھا، زبیر کا سٹائل تھا، طلحہ کا سٹائل تھا. سبحان اللہ. زمین آسمان آپ پہ قربان ہونا شروع ہو جائیں گے. جذباتی باتیں نہیں ہیں، ہوش میں باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، پھر ہوش میں بیٹھوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ ایک حدیث میں جب بیان کرتا ہوں تو اس میں بڑی چیزیں آتی ہیں الحمدللہ. حدیث ہوتے ہیں کیسے کیسے رنگ دیتے ہیں. حدیث اور قرآن یہ تو سمندر ہیں. آج اسی حدیث کو ایک آدمی بیان کرتے جاتا ہے، 5 منٹ کے آئے گا، دوسرا بات کرے گا، تیسرا آئے گا، تیسری بات کرے گا، اور اتفاق سے کوئی اللہ والا آ گیا تو سمندر کھول دے گا. وہ تو آپ کو گلاس پانی دے کے پیاس بجھا گئے، کسی نے آپ کو روح افزا دے کے پیاس بجھا دیا، لیکن جو اللہ والا آئے گا آپ کو سمندر پلا دے گا. بولے سبحان اللہ. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ بیٹھ کے دیکھیں کسی کے پاس ایک چیز سمندر پلا دے گا آپ کو، معرفت کی، عرفان کی. تو اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں. کس چیز کی؟ یاد ہے بتا رہا ہوں کیا چیزیں دو. مستبدعوات بن جائیں گے آپ. بولے سبحان اللہ.
پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی. ابن عمر بتائیں کہ نبی فرمایا کہ چاہتے ہو یہ کہ چاہتے ہو ایک کام کرو, کیا؟ زمین والوں پہ رحم کرو. سبحان اللہ. اپنے بچوں پہ رحم کرو, اپنی بیوی پہ رحم کرو. بیویوں پہ بہت ظلم کرتے ہو, بہت ظلم کرتے ہیں ہم لوگ. بیویوں پہ رحم کرو, اولادوں پہ رحم کرو, ان پہ رحم کرو جن پہ کوئی پوچھنے والا جن کا کوئی نہیں. دیکھیں کیونکہ میں بیویوں کا نام کیوں لیا ہے, میری بات غور سے سننا اور اچھی طرح سمجھ لینا. میں کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کرتا ہوں. میں نبی کے مصلی پہ بیٹھا ہوں. کسی کے حالات اس کے ساتھ ملتے ہیں تو میری کوئی زیادتی دشمنی نہیں ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ نہ سمجھا کرو حضرت مجھے کہہ دیا, مجھے کہہ دیا. مجھے خیال بھی نہیں ہوتا کسی کا. میرے سامنے آپ ہیں ہی نہیں, میں تو اپنی مستی میں باتیں کرتا ہوں. الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے علاج ہو رہے ہیں آپ کے اور میرے. ہو سکتا ہے اس میں بھی گرفتار ہوں بات بلا کے اندر. سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی کو ظلم کی, پتہ ہے کس پہ ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. کیونکہ وہ ایک ایسی چیز آپ کو دی گئی ہے, تو یہ خالی یہاں تھوڑی آزادی مل گئی ہے عورتوں کو, حقیقت ایسی چیز دی گئی ہے وہ فلی طور پہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. نہ اس کی ماں ساتھ ہے, نہ اس کا باپ ساتھ ہے, نہ اس کی بہن ساتھ ہے, نہ اس کے کوئی چاچا ساتھ ہے. وہ کمپلیٹلی آپ پہ شرعی طور پہ آپ اس کے حاکم ہیں. سبحان اللہ. اور شیطان سب سے زیادہ غصہ بھی آپ کو اس میں ہی دلاتا ہے نا. کوئی اور آپ کے ساتھ ایسی بات کر دے گا, آپ برداشت کر لیں گے, باہر کی برداشت کر لے گا, اندر آپ کو وہی بات آپ کی بیوی نے کر دی تو بس طوفان مچ جائے گا. بولے سبحان اللہ. چپ نہیں کی بات ہے تھوڑی بہت, آپ کو تو نہیں کہہ رہا میں نہیں نہیں کسی کو کہہ رہا میں. ایسے ہے نا بھائیو, ہاتھ اٹھائے جو سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا, ہاتھ اٹھائے کہ کسی کو نہیں کہہ رہا, دل سے کہہ رہے ہیں تو کی بات ہے نا. طنز کسی پہ نہیں ہے, جی کہہ رہے. تو اس لیے رحم کی پہلی پریکٹس کہاں سے کریں آپ؟ دیکھیں دعائیں دیں گی, آپ کی بیوی دعائیں دیں گی, سبحان اللہ, دیکھیں کتنا رحم کام بنا دیا ہمارا. جس نے رحم دل ہونا ہے کہاں سے پریکٹس کرے؟ گھر سے کرے. اور کس سے کرے؟ بیوی سے کرے. کہ اس پہ غصہ آئے, شیطان گرم کرے, آپ اپنے آپ کو فوراً ٹھنڈا کریں. اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کیا ہے. فوراً ٹھنڈا کریں. یاد رہی بات تو ابھی اس میں علاج آ جائے گا. تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج بتا دیا. مستجاب دعوات ہو جاؤ گے, صحیح رحم دل ہو گئے اگر, تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے لگے, تمہاری پریشانی کے ساتھ کھڑا رہے گا, کبھی تمہیں پریشان ہونے نہیں دے گا. یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اصل دین کو پکڑا ہوا نہیں ہے. اصل دین کو ہم نے پکڑا نہیں ہے بھائیو. اگر اصل دین کو پکڑ لیں تو الحمدللہ ہماری حالات تبدیل ہو جائیں, ہمارے کس سے ختم ہو جائے. ادھر ظلم ہو رہا ہے, ادھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, ادھر زیادتی ہو رہی ہیں, ادھر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں, اور پھر مدد تلاش کرتے پھر اس چیز کے لیے. کس سے مدد کر رہے ہو؟ مدد دینے والا تو ایک ہی ہے, اوپر بیٹھا ہے جو. لیکن پہنچے وہاں تک ہم کیسے؟ اتنے شرمشار ہیں کہ حرکتیں تو ہماری ایسی ہیں. جب بھی اللہ سے مدد طلب کرنا چاہو میرے بھائیو, کچھ مانگنا چاہو, سب سے پہلے دیکھنا اپنی دل کی طرف کہ میرے اندر رحم کتنا ہے. بے رحم کو اللہ کبھی نہیں دیں گے, بے رحم کبھی نہیں دیں گے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ, حضرت علی پر بھی فرماتے ہیں اس حدیث کو, شاید جگہ جگہ یاد آتی جا رہی, میں حدیث آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, سبحان اللہ, عجیب حدیث ہے, کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اعلان کر دیا, گھبرا گیا. کوئی جنت میں نہیں جائے گا, صرف ایک جائے گا, ایک شخص جنت میں جائے گا. جو اللہ کے نبی نے فرما دیا تو جنت سب کے لیے بند ہو گئی. ایک شخص جائے گا, کون؟ کہ جو رحم دل ہوگا. بس آپ سمجھ آئے گی بات کہ دین کا سارا خلاصہ کس میں ہے؟ اونچا بولیں. ویسی بات نہیں کر رہا تھا.
رحم ہوگا تو نماز چلے گی، رحم ہوتا قرآن چلے گا، رحم ہوگا تو عبادت چلے گی، رحم ہوگا تو روزہ چلے گا، رحم ہوگا تو آپ کا رمضان چلے گا۔ سب سے پہلے چیز کیا چاہیے؟ اب دیکھ لیں آپ ہمارے کتنا رحم ہے ہمارے۔ گھر سے شروع کر رہے ہیں، پہلے گھر ہے ہمارا، گھر کو کھول لیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ بہن، بھائی، بچے، اولاد، بیوی، کیا کیا ظلم کیے ہوئے ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو ادھر تو میں ادھر، سبحان اللہ۔ سعودی عرب میں ایک شخص ملتا تھا مجھے، جاتا تھا میں، کتنے سال ہو گئے۔ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ہم ان کا لگاتے ہیں۔ میں ہر سال یہاں دیکھتا ہوں گھر، تم پاکستان نہیں جاتے ہو؟ کبھی کیا ہم یہاں روٹی کمائیں، وہاں جا کے اس کے پاس بیٹھے۔ اللہ اکبر، میں کس کے پاس بات کر رہا ہوں؟ کسی بیوی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میں بیوی بچے تو ملنے کے بھی نہیں جاتے۔ کسی 5 سال ہو گیا ابھی تو نہیں گیا۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ سوچے نا، مانا کیا ہے؟ یہ روٹی کمانے گئے ہوئے، کھانا کمانے گئے، ظلم ہے یا نہیں؟ ایسی بات ہے۔ تو رحم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، رحم۔ بھائی ہو گیا ہمارے سے یہ غلطی، ہم کر رہے ہوں، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کر رہے ہیں، معافی مانگیں اور اسی معافی مانگ لیں، قصہ ختم۔ ہمیشہ ظلم کا جو سٹارٹ کریں تو کس سے کریں؟ اپنی بیوی سے کریں کہ واقعی پچھلے دنوں میں بڑی زیادتی کے ساتھ کر دے گا، معاف کر، پھر تو بھی جنت میں جائے گی، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ آج میں نے مسئلہ سن لیا، حضرت نے بتا دی مجھے بات، جو حضرت بات بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو مٹھائی کھلاؤ حضرت کو کہ ہمارا کام بن گیا ہمارا، دونوں میں ابھی جنت میں الحمدللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے رحم کو پھیلانا چاہیے، اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، بیٹیوں کی اولادوں کو، بیٹیوں کو، سب کو، کہ بھائی گھر کے اندر کوئی ظلم نہ ہو رہا۔ ان کے وراثتیں دینی چاہیے، ان کے حق دینے چاہیے، ان کے خرچے دینے چاہیے، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ مجھے یہ مقابلہ نہیں ہوتا جی وہ یہ کرے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کرے تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ میرا خامد مجھے 1 مار تو میں نے 2 مار دیے، نہیں، تیرا حساب تیرا ہوگا، خامد کا حساب خامد کا ہوگا۔ تم آپس میں، دونوں آپس میں ملا نہیں سکتے، اس بات ایک ساتھ چل نہیں سکتے۔ رحم، کوئی جنت میں جائے گا فرمایا، سب جنت میں ہو جائے گا جو رحم کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے، جب نانا یہ بول رہے تو نواسا کیا بولے گا؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نانا جان نے مجھے یہ فرمایا، حدیث چلتی ہے، کیا کہا؟ کہتے ہیں نانا جان فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ جنت میں نماز لے کے جائے گی، نہ کثرت روزہ لے کے جائے گا، نہ کثرت عبادت لے کے جائے گی، جنت میں تو تجھے ایک ہی چیز لے کے جائے گی اور وہ غم خواری ہے۔ کیا ہے؟ رحم ہے، غم کھانا ہے، غم کھانا ہے۔ جی ایک حدیث تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، دل کرتا ہے پھر سناؤں کہ بڑے اس تعلق ہے اس چیز کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مختلف طریقے سے روایت کی یہ حدیث، میں اس طریقے سے سناتا ہوں آپ کو حدیث کو جو میں نے پڑھی ہے، اور صحیح روایت میں حدیث ہے، 2 جگہ پڑھی ہے حدیث میں نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حدیث کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا ہم سے کہ یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کریں؟ بولے سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا ہاں جانوروں کے ساتھ بھی، اور پھر آپ نے قصہ سنایا، بولے سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں آپ نے پھر ایک قصہ سنایا، فرمایا پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے ہوئے پیاس اس کو سخت لگی تو کنویں کی تلاش میں نکلا۔ ظاہر ریگستان ہو اور پیاس کتنی لگتی ہوئی، تو جب کنویں کے پاس پہنچا تو کنواں دیکھا اس نے، وہ فوراً کنویں کے اندر اترا اور اس نے سیر ہو کے پانی پیا۔ تو جب سیر ہو کے باہر نکلا تو ہوش آیا، اس نے دیکھا ساتھ ہی کتا ہے اور کانپ رہا ہے پیاس سے، کوئی ہلکی سی کیچڑ اس کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے کچھ دیکھا، اس کو ترس آ گیا، ایک دم غصہ آ گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟
تو اس نے فوراً پھر جمپ ماری کنویں کے اندر، جا کے اپنے موزے اتارے اور موزے کو بھرا پانی کے ساتھ اور بھر کے اوپر آیا، اس کتے کو بڑے پیار کے ساتھ کھلایا۔ نجس تھا، ناپاک تھا، کتا تھا، بیکار تھا، جانور تھا، زبان نہیں تھی، لیکن اس آدمی کے دل میں رحم تھا۔ جب رحم ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا یہ کتا ہے، یہ گندا آدمی ہے، برا آدمی ہے، کافر ہے، یہ ظالم ہے، یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں اس نے وقت میں یہ گالی دی تھی، اس نے فلاں وقت مجھے فلاں کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ تو مذہب ہی نہیں اس کا، فلاں بھی نہیں۔ جو رحم دل ہوگا، ہائے ہائے، جو رحم دل ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا۔ کیوں اللہ نبی فرماتے ہیں، سنیں کیا فرماتے ہیں کہ بھائی کہانی سنیں کہ اس جوتا ڈالا، اس کتے کو پہنا دیا، تو فرمایا پھر کیا ہوا کہ اسی وقت اعلان ہو گیا کہ آدمی جو چاہے کچھ کرے تھا، اس کی میں نے مغفرت کر دی۔ اس نے کہ اللہ کے ولی کو پانی نہیں پلایا، کسی کتوں کو پانی نہیں پلایا، کسی مومن کو پانی نہیں پلایا، کسی تہجد گزار کو نہیں پلایا، ایک نجس ناپاک جانور کو، بے جانور کو جو مر بھی جاتا تو مٹی بن جاتا، اس نے اوپر بھی جنت میں جانا، دوزخ میں نہیں جانا، اس کا حساب کتاب نہیں، لیکن وہ جس کے اندر رحم ہے اس کے لیے پوری مخلوق پر رحم چلتا ہے اس کا۔ یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے مذہب کی۔ کہاں سے پیدا ہو گئی لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، مجھے پکڑ لے تو لوگوں کو مارتا ہے، میں لوگوں کو مار رہا ہوں، میں لوگوں کو مارتا ہوں تو میں ظلم کرتا ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صاف کرنے والا کوئی شخص بتاؤ۔ مومن ہو اور وہ ظلم کرے لوگوں پر، وہ تو ظلم برداشت نہیں کر سکتا دوسروں کے لیے، کیسے برداشت کر سکتا؟ اس کی تشویش تو ہے نہیں اس چیز کی۔ اللہ نے اس کو کیا کر دی؟ جب یہ قصہ سنا سبحان اللہ تو صاحب بڑے حیران ہوئے، بھائی جانوروں کا یہ حال، انسانوں کو کیا حال ہوگا؟ تو کوئی چیز، حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چیز، روزہ، حج، یہ نہیں لے کے جائیں گی بلکہ باقصت غمخواری تجھے لے کر جائے گی۔ اس کی کثرت جتنی تیری زندگی میں ہوگی، تجھے جب کام کیے ہوں گے تیرے دل میں رحم پیدا ہوا ہوگا، رحم تجھے لے کے جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث آ رہی ہے، سبحان اللہ، پیاری حدیث ہے، ہاں سبحان اللہ۔ تو لوگوں کی پریشانی دور کر، اللہ تیری پریشانی دور کرے گا۔ تو لوگوں کی تکلیف دور کر، اللہ تیری تکلیف کو دور کرے گا، سبحان اللہ۔ تو لوگوں کی معافی کر، لوگوں کی معافی کر، آسمان والا تیری معافی کرے گا، سبحان اللہ۔ تو آج لوگوں کے عذر تو قبول کر، ضرور سمجھتے ہو نا ایکسکیوزز، تو آج تو قبول کر، سبحان اللہ۔ جب تیرے کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تیرا رب وہاں قبول کرے گا۔ اور تو بندے زمین پہ ہے، تو زمین پہ رحم کر، جب تو آسمان پہ آئے گا تو آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ کیسی پریپریشن دی انسان کو، سبحان اللہ۔ ہم نے وہاں رحم لینے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مرحمنی اللہ مرحمنی، یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ رحم فرما رحم فرما، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مغفرت فرما۔ اللہ کے حبیب کی دعا میں عجیب تناسب ہیں، اللہ مرحمنی پھر کہتے ہیں ورحمنی، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، کیونکہ رحم کے بغیر تیری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پہلے رحم آتا ہے، معافی مانگ اللہ سے۔ جب گناہ مانگنے جاتا ہے کہ کہاں جاتے ہیں ہم؟ حج کرنے جاتے ہیں، اللہ معاف فرما۔ عرفات میں جاتے ہیں، معاف فرما دے، ایسے ہے نا۔ آپ زمزم پیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ نمازوں میں آتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ روزہ کھولتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیں معافی نہیں ہے، ورحم، سب سے پہلے تو رحم دکھا اپنا، رحم تیرا کتنا۔ نہ خانہ کعبہ میں تجھے دیکھوں گا، نہ تجھے عرفات میں سنوں گا، نہ تجھے مسجد میں سنوں گا، کہیں نہیں سنوں گا، سب سے پہلے کہوں گا ارحمنی ارحمنی، رحم دکھا۔ بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ حضرات سے سلسلے میں بات کی ہے کہ ہم سب مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، کیونکہ ہم نے اس رمضان کے بعد تقویٰ حاصل کرنا ہے، سبحان اللہ۔
تقوی نمازوں سے نہیں آئے گا، قرآن سے نہیں آئے گا، کسی عبادت سے نہیں آئے گا. تقوی آئے گا تو جب رحم پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج ابھی تک کسی نے رحم کی پریکٹس کی ہے بھائیو؟ صحیح بتانا. ہے روزگار ہو برانا ماننا. کسی نے سوچا یا اس کے بارے میں کچھ پریکٹس کرنا؟ آج میں بتاؤں آپ کو، ابھی یہ بن جائیں گے آپ رحم دل میں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ رمضان علاج دینے آیا ہے. آج سے پریکٹس کریں، اللہ کی قسم رحم دل ہو جائیں گے. جس نے رمضان کے اندر جو اصول ہم بیان، سور رمضان میں اللہ نے یہ بات میں پتہ نہیں کیوں دل میں ڈال دی کہ آج 21واں 22واں رمضان ہو گیا، ہم اسی بات پہ ٹاپک کریں کہ رمضان دینے کیا آیا ہمیں. اتنی تسلسل سے یہ بات ہو رہی ہے، مجھے بتائیں. یہی ٹاپک ہے نا ہمارا. اس مسجد تقوی میں اللہ ہمیں متقی بنا رہا ہے. اللہ بات کرے اس مسجد کو. یہ تقوی مسجد نام بھی خوب رکھا ہے انہوں نے، عجیب نام رکھا ہے کہ متقی ہونے لوگ آتے ہیں یہاں. ابھی کیا اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ بغیر ذکر کے انسان متقی نہیں ہوتا، اور جتنا ذکر اس مسجد میں چلتا ہے کہیں چلتا ہی نہیں. جب سب مسجدیں بند ہو جاتی ہیں ذکر کے لیے تو ہم یہاں آ جاتے ہیں. نہیں ہم تو ذکر موت جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں. کہتا پترا آؤ گے پھر تقوی میں تم آخر میں آخر پھر آ گئی فجر یہاں پڑھ سکتے ہیں جناب، علاج اجازت ہے. تو آ جاؤ، پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو بنائے ہم نے تمہارے لیے. تو بیچارہ پہلی گھر تھی مسجد آپ لے لیں. بولے سبحان اللہ. کیونکہ نام ایسا رکھ دیا نا تقوی. تو اب پورے فرشتے گھومے، تقوی کہاں ہے؟ فرشتوں کو ایک ہی جماعت کے پاس تقوی جو ذکر کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. پہنچا دی نا علی مرتضی نے آپ کو جنت میں، مسجد بھی دے دے گی متقیوں والی. سبحان اللہ. کیا کیا انتظام کیے ہیں ذکر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے. اب پتہ چلا کس کی مسجد ہے. اب پتہ لگ گیا کہ مسجد والوں کی مسجد کس کی ہے؟ یہ ذکر والوں کی مسجد ہے، متقیوں کی مسجد ہے بھائی. تو ہم تو لینے آئے تقوی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی جبھی یہ باتیں کروا رہے ہیں نا بھائیو کہ رمضان جو ہے متقی بنانے کا. متقی بغیر رحم جنت نہیں مل سکتی، نماز نہیں مل سکتی، حج نہیں مل سکتا، دعا قبول نہیں سکتی. کس کے بغیر؟ رحم کے بغیر، ہے نا بھائی. تو متقی کیسے بن جائیں گے آپ؟ تو آپ نے تو کام نہیں کیا، آج 23 روزے ہو گئے. دعائیں دیں آپ مجھے، الحمدللہ کہاں پہنچا رہا ہوں. دیکھیں سبحان اللہ. سنیں پھر آپ چلتے ہیں رمضان کی طرف، اپنا علاج کراتے ہیں. ہاں بھائی رمضان اس کے لیے تو کیا لائے؟ متقی تو بنانے. اب کیا کریں؟ کیا سنی تو نے حدیث؟ اللہ کے نبی نے حدیث شروع کرتی دوسری بات یہ کی تھی. تیسری بات تھی کیا؟ اشاعل المصافہ. یہ جو رمضان ہے یہ غم خواری کا مہینہ ہے. مہینہ ہی غم خواری کا ہے. یعنی کیا؟ تمہیں رحم دل بنانے آیا ہے. کوئی نوٹ ہی نہیں کس بات کو کسی نے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یہ اس کا مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ ہے. جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم عبادت کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تقوی کی طرف کوئی نہیں بھاگ رہا ہوتا، اور ذکر والے تقوی کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنا فرق ہے کہ ہم ہمیشہ صبح دن سے جو ہم بات کر رہے ہیں تقوی کی بات کر رہے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یہ بات ہی نہیں کرتا کوئی ایسی قسم کی. اب جہاں جائیں آپ کو یہی باتیں نظر آئیں گی، لیکن ذاکرین کے پاس آپ کو تقوی کی بات نظر آئے گی. تو یہ بات کر رہے ہیں رمضان کو، اس پہ کسی نے بات ہی نہیں کرتا. وہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ جوس ہے، جوس ہے. یہ سارا خلاصہ ہے اس رمضان کا پورا. اس کا تقوی اس سے ملتا ہے. اب بتائیں کیا اب تقوی آ رہا ہے، بنے گا متقی. دیکھیں کیسے بنا رہا ہے رمضان. نمبر 1 اللہ کے نبی نے کیا کہ تو ہے غم خواری کا مہینہ بھائی. یعنی کیا؟ تمہیں رحم دلی بنانا ہے رمضان. یہ کیسے بنے؟ اب آگے لا جا رہا ہے. کہتے ایک کام کرو، کیا کہ روزوں کے روزے کھلاؤ. کیا نسخہ دیا میرے مولا نے. کیا کرو کام؟ نماز کا نہیں کہا، حج کا نہیں کہا، قرآنوں کو ختم کرنے کا نہیں کہا، سجدوں کا نہیں کہا، کسی چیز کا نہیں کہا. کسی چیز کی بات کی آپ کے کیا کہا؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ کتنے لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا بھائی؟ اچھا ہم کیا جو ہوتا ہے نا غم خواری کے لوگوں کو روزدار کھولو، ہمارے ایک پنچ ہے ہمارا. ہم سمجھتے نہیں حدیثوں کو، معاف کیجیے میں یہ نہیں کر رہے سمجھتے، یعنی ہم عجیب نہیں اس کو عقل ہی نہیں قبول کرتی، وہاں تک پہنچتے ہیں وہ بات سمجھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ کھلواؤ.
ہم کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو روزہ کھلواؤ، نادانوں کو روزہ کھلاؤ، فقیروں کو روزہ کھلاؤ. نہیں، یہاں علاج ہو رہا ہے، یہاں عادت ڈالی جا رہی ہے کہ عادت ڈالو، ہر غیر کو آپس میں سب کو کھانے کھلاؤ. اس میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کھانے کھلانے کے اندر. بدرجے اولے ہیں وہ لوگ جو محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں. تو علاج نہیں ہوا، علاج نہیں ہوا. یہاں علاج ہو رہا ہے رحم دلی کا، رحم دلی کا، کہ تیرا رحم ہر ایک کے اوپر چلے. ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ رحم کا علاج کرنا ہے، بچے کے ساتھ رحم کا علاج کرنا ہے، چاچی کے ساتھ، نانا کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، تو سب کے ساتھ. وہاں کیسے ہوگا؟ غریب کو تو آپ نے کھانا کھلا دیا. تو یہاں ایک پریکٹس دی جا رہی ہے، کیا کرو کہ روزہ کھلواؤ، لوگوں کے روزے کھلواؤ. سبحان اللہ. آگے ہم چیز پڑھتے ہیں پھر سے. صحابہ کہنے کہ ہم تو روزہ کھلوا دیں گے، لیکن ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز مات کھانے کھلائیں، گوشت کھلائیں اور پراٹھے کھلائیں، یہ ہم تو نہیں کر سکتے. تم کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ اور اللہ کے نبی کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو سب سے نچلی سطح پہ ظاہر شروع کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اوپر سے کبھی نہ کسی عبادت کا حکم آ رہا ہے تو ایسا آئے گا کہ ہر معمولی انسان بھی وہ کر سکتا ہے، پھر بڑھاتے ہیں اس کو. ایک دم یہ نہیں کہ یہ متقی کرے گا، یہ فلاں آدمی کرے گا، نہیں، سب سے نیچے آدمی کے ساتھ لے کے حکم کرتے ہیں. تو تو نے اور میں نے یا دولت مند والے نے رحم دل نہیں بننا، بلکہ اس فقیر نے بھی جو بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس صرف ایک گلاس پانی ہے، اس کو بھی رحم دل بنانا ہے اور جنت دینی ہے. تو آپ نے یہاں ایک عجیب سبحان اللہ حکمت رکھی ہے کہ پھر آگے بیان فرمایا کہ گھبراتے کیوں، کہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا دو گے وہ بھی ویسے ہی ہے. کیا ملتا ہے اس سے؟ اب دو چیزیں بتائیں اس حدیث میں، علماء کرام موجود ہیں. کیا بتائیں؟ دو چیزیں ملیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری گناہوں سے معافی اور دوزخ سے بری. دوزخ سے بری. کسی نے یہ کام کیا بھائیو؟ اصل مجھے گارنٹی دو کہ آپ کوئی ہاتھ اٹھا کے دے دے کہ میری نماز قبول ہو جائے گی. کوئی بتا دے کہ میں جو قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہوں یہ قبول ہے. کوئی بتا دے کہ جتنی میں نے عبادت قبول ہے. سبحان اللہ. کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرا کھانا قبول ہے، ہو گیا، تیرے گناہ معاف. آج تو نے کھانا کھلایا ہے زید کو، بکر کو، امیر کو، غریب کو. اب میں یہاں بھی نقطہ کھولتا جاؤں آپ کو. تو یہ جو کہا کہ ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور کا مطلب ہم اس پہ اڑ گئے. ہم نے کیا کام کیا؟ بس ایک کھجور کھلا دو، ایک پانی گھونٹ پلا دو، تو بس یہ کام ہو گیا. تو سننے ابن عباس کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو غنی بنایا ہے. بعض لوگوں کو دولتیں دی ہیں، بعض لوگوں کو مال دیا ہے، لیکن وہ مال ان کے باپ کا نہیں ہے، تمہارے چاچا کا نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ مال تمہیں دیا ہے. جیسے میں آپ کہوں گا یار یہ میری گاڑی ہے رکھ لو، تو یہ ہم نے تو اس پہ احسان کیا ہے کہ ہم نے اس کو دے دیا، عارضی طور پہ اس کو مال دیا ہے. اپنا نہ سمجھے وہ مال. جی میں نے فلاں جگہ سے کمایا تھا، میں نے فلاں فیکٹری سے کمایا تھا، میں تو وہاں فلاں کام کرتا تھا. کہتا ہے بکواس نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، تو میں نے دیا ہے. اور میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو آدمی ذرا اچھا ہے، پسند کیا تجھے میں نے، کچھ رکھیں گے صفتیں اس میں. اب آگے تیرے نفس کو تجھے خود کنٹرول کرنا ہے. یہ مال تجھے میں نے اس لیے دیا ہے کہ تو لوگوں کو فائدہ پہنچا. یہ حدیث سنا رہا ہوں، کہانی سنا رہا. سبحان اللہ. اور میں تجھے کتنا 3000 پاؤنڈ دیے، یہ میرا، تیرا نہیں. یہ تجھے دیا ہے کہ جو مستحق ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو فائدہ پہنچا. ہم گن کے جائیں، اس بینک میں اکاؤنٹ، اس بینک میں اکاؤنٹ، اس بینک میں اکاؤنٹ، اس بینک میں اکاؤنٹ. کتنے اکاؤنٹ کھول لیتے؟ سب بند کریں اکاؤنٹ، ایک اکاؤنٹ کھولیں اور آخرت کا کھولیں. آخرت کا اکاؤنٹ ہوئے ہر آدمی کے پاس. جو آپ امیر ہیں، اتنے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ اچھا یہ کیا بات؟ تیرے پاس تو ایک دکان کھولتا ہے، تیرے پاس رکھتے ہیں، اور دوسرا دکان کھولتا ہے، اس کے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ تو کون ہے؟
دو دکانیں کھڑی ہیں ساتھ، وہ اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا، تیرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تناسب ہی نہیں ہے. یہ تو یہ دینے والی ذات کچھ دے رہی ہے. اللہ رزق من یشاء، جس کو چاہتا دیتا ہے. تو وہ جس کو کتنی پہلی یہ آیت ہے کہ جس کو چاہوں دیتا ہوں. یہ نہیں کہ تیری دکان تجھے دے رہی ہے، تیری پراپرٹیز تجھے دے رہی ہیں، نہیں، یہ ہم نے تجھے دے دیا، میں نے چاہا کہ اس کو دوں، اور پھر آگے تو ڈنڈی مار رہا ہے. میں تو تیری بلائی کے لیے دیا تھا، کیونکہ اس سے تو لوگوں کو فائدہ پہنچا. آپ سننا ذرا بات بتا رہا ہوں، کھجور پانی اور اس کی کھجور جو میں آپ کو سمجھ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. یہ نہیں کہہ رہا آپ بھی یہ کریں، سمجھ آ جائے بات تو مان جائیں، نہیں مان جائے چھوڑ دیں مجھے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں کیوں سمجھ رہا ہوں؟ میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ اس فقیر کی جوتیوں سے میں نے یہ سیکھا ہے، جس کو آگے کسی نے سمجھایا تھا. بولے سبحان اللہ. ان کو سمجھانے والے کون تھے؟ سبحان اللہ. سہارنپوری حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھتا تھا سہارنپور میں، یہاں سے 150-200 سال والی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جس وقت حضرت سہارنپوری زندہ تھے، میرے شیخ وہاں تھے، وہاں دور حدیث کر رہے تھے، جن کا میں شاگرد ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو گویا آپ میری بات نہیں سن رہے، سہارنپوری کی بات آ رہی ہے. فیض سہارنپور کا آپ کو پہنچا رہا ہوں. اللہ کے نعمت کے حد سے رحمتی کے کہتا ہوں کہ ہے کوئی آج ایسا آدمی مجھے دکھا دے کہ جس میں سہارنپور کا فیض آ رہا ہو. دوسرے درجے پر ہے یہ. لیکن میں، میرا شیخ اور پھر سہارنپور، وہ بھی کون؟ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. قبول ہی نہیں کرتے آپ اس فیض کو. آپ تو بھاگتے ہیں مجھ سے. یہ تو کہتے ہیں، مجھے تو کہتے ہیں جاہل ہے، ٹفر ہے، نکالو اس کو. بالکل میں مانتا ہوں، لیکن میرا شیخ تو جاہل نہیں تھا. سبحان اللہ. حضرت سہارنپور تو جاہل نہیں تھے. تو فرماتے ہیں، اب دیکھیں کیا بات بتا رہا ہوں آپ کو، عجیب چیز بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں اسٹوڈنٹ تھا، اور اسٹوڈنٹ کون تھا، کون پڑھاتا تھا؟ حضرت شیخ الحدیث ہم سبق تھے، اور پڑھانے والے ان کے والد حضرت یحییٰ تھے. استاد وہ اندازہ لگائیں، اور جس کے ساتھ پڑھ رہے تو شیخ الحدیث. اور فرماتے ہیں کھانا کہاں سے آتا؟ کہتے ہیں مجھے کھانا کھلاتے جو تھے، جن کا کھانا میرے پاس آتا تھا، کیونکہ وہ دوست تھے میرے والد کے. میرے والد، ان کے والد اس زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور حدیث تھے. یہ آپ کس سے سنا رہا ہوں؟ اپنی شیخ کے. بولے سبحان اللہ. جس کی آپ اولاد ہیں. میں جاہل ہوں، میں کہتا ہوں جاہل ہوں، لیکن جس کے جوتے اٹھائے وہ عجیب چیز تھی. کہتے ہیں جس پڑھ اس سے رہا ہوں، ساتھ یہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو دنیا پہچان جائے گی، شیخ الحدیث کو پہچانیں گی تو تجھے بھی میرے دوست، تو کوئی کم ہے، تم نے دنیا کو زندہ کر دیا. علی مرتضیٰ، اس نے کسی اور طریقے سے زندہ کیا، تیرے یار نے اور طریقے سے زندہ کیا، اور تو نے کسی اور طریقے سے زندہ کیا. ہم زندہ کیا ہے. حضرت صاحب آپ نے فرمایا کہ استاد وہ، شیخ ان کا والد، اور ہم سبق وہ، اور حضرت کا کھانا. حضرت کہتا ہے کھانا میرے لیے ہی نہیں آتا تھا. کھانا کہاں سے آتا تھا؟ حضرت سہارنپوری کے گھر سے کھانا آتا تھا. ایسے انسانوں کے گھر سے تو ایک ذرہ بھی پیٹ میں چلا جائے تو زمین آسمان روشن ہو جاتے ہیں. اور جس نے بخاری، موطا، مالک یہ کھانا کھا کے پڑھی ہو، مجھے بتائے وہ کیا شخص ہوگا. یہ ہیں شیخ علی مرتضیٰ، جس کا یہ بندہ نالائق آپ کے سامنے ہے. فیض ان کا چل رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت سہارنپوری کا فیض. یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں میں کر رہا ہوں، کوئی بات کی ہی نہیں ہے. آپ 25 سال 50 سال ہو گئے، کبھی میں نے بات کی بھائی ہے؟ آپ بتا دیں کہ مجھے پھوتما نہیں ہے، نہ میرے شیخ کی ضرورت ہے. حالانکہ یہ اتنا بڑی بات ہے. اما بن نعمت حدیث سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی اس مقابلے کا مجھے آگے دکھا دے. آج کہاں بیٹھ کے آپ فیض لے رہے ہیں؟ کہاں؟ دارالتقویٰ میں. روزے کے ٹائم میں بات ختم، پھر انشاءاللہ اگلی بات ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، یا اللہ تمہاری مغفرت فرما، یا اللہ تمہاری گناہ معاف فرما، یا اللہ جو ہم سے غلطی ہیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے میرے مولا، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں.
جس سے ہم نے ظلم زیادتی کی میرے مولا ہمیں توفیق عطا ہمت عطا فرما، ہم مجھ سے جا کے معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں میرے مولا۔ یا اللہ تمہاری اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ تمہاری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔